بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کل نوجوان جن امراض میں بکثرت مبتلا ہیں، بہت پریشان ہیں، اکثر دواخانے پر آ کر اپنی بیماری کا رونا روتے رہتے ہیں، اور کئی ایک بیچارے والدین سے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کل ہی ایک میرے پاس پیشنٹ آیا، اس کے والد ساتھ تھے۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارا بچہ بڑا ہی پریشان ہے، واش روم میں جاتا ہے تو اپنی سلوار دھو دیتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بتاتا بھی نہیں، دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، سر چکراتا ہے۔ صبح بات ایک یاد کی، اکثر جو پڑھنے والے نوجوان ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ سبق یاد کیا دوسرے وقت میں بھولا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح کام کرنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے ہر وقت سوئے رہیں، لیٹے رہیں، جسم کے اندر توانائی اور طاقت و قوت محسوس ہی نہیں ہوتی، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، اگر کھاتے بھی ہیں تو وہ چٹپٹی اور فاسٹ فوڈ جیسی چیزیں تھوڑی بہت کھا لیتے ہیں۔ یہ آج کل حافظے کی کمزوری، نظر دن بدن ویک ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، دن بدن نظر جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اس طرح کی بے شمار بیماریاں اور علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے میرے عزیز دوستو کیا وجہ ہے؟ اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ در حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اکثر نوجوانوں کو اب پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد دھات آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ان کا مادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، جسم ان کا گھلنا شروع ہو جاتا ہے، جو ان کا روغن حیات ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب جسم کا روغن یا جسم کی وہ اصل توانائی اور طاقت جسم سے خارج ہو جائے گی تو آپ کا پورا جسم کمزور ہو جائے گا، بے چینی میں مبتلا ہو جائے گا، امراض اور تکلیف کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ تو آج کل ہمارا سوشل میڈیا ہے، کہ نوجوان ہر وقت ایسے سین دیکھتا رہتا ہے، ایسی فلمیں، ایسی چیزیں دیکھتا رہتا ہے جو اس کی جنسی خواہش کو بھڑکاتی ہیں، اس کے اندر بھوک پیدا کرتی ہیں۔ جب آپ جنسی اعضاء میں ہر وقت حرکت دیتے رہیں گے تو ان کے اندر کیا ہو جائے گی؟ ان کے اندر اس تحریک کے نتیجے میں ان کی حس بہت تیز ہو جائے گی، جو ہی خیال آئے گا وہ بہنا شروع ہو جائیں گے۔ جی، سب سے بڑی وجہ آج کل آپ کا سوشل میڈیا ہے، جو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سین جو ہے گندا وہ دیکھتے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کشش ایسی پیدا کر دی گئی ہے، شیطان نے ایسی کشش بڑھا دی ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز نکالنے تو اور آگے نہ معلوم کیا ایک پوری لسٹ ہی سامنے آ جاتی ہے، یا ایک انسان کوئی اور چیز دیکھنا چاہتا ہے لیکن کچھ اور سامنے آ جاتا ہے۔ تو بہر صورت اس کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ بربادی کا باعث ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان طاقت والی غذا تو کھا رہا ہے، بہت قوت اور طاقت والی غذا استعمال کر رہا ہے، لیکن شادی اس کی نہیں ہوئی۔ جب شادی نہیں ہوتی تو پھر بھی یہ ہے کہ جنسی اعضاء میں بار بار خیزش ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے، اور پھر ان کا صحیح استعمال جب نہیں ہوتا تو پھر وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ آج کل جو نوجوانوں نے اپنی جنسی تسکین کے لیے، خاص طور پر وہ مہذب نوجوان، باعزت نوجوان، وہ باہر تو اپنا منہ کالا نہیں کرتے، لیکن وہ واش روم میں کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی خواہش کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے۔ قدرت نے ہاتھ کو اس کے لیے تو نہیں پیدا کیا، اور پھر جب وہ بکثرت یہ عمل کرتے ہیں تو بے شمار نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں دھات کا بہنا، جریان منی اس کو کہا جاتا ہے، کہ منی اس کی بہنے لگ پڑتی ہے، پیشاب کیا اس سے پہلے آ گئی، بعد میں آ گئی، اور یا اسی طرح جو ہی کوئی خیال آیا تو قطرے بہنے لگ پڑے۔ یہ مختلف اسباب ہیں جو انسان کو ان امراض اور بیماریوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان اسباب کو ترک کریں۔ اب اگر ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ یقیناً آپ علاج جاننا چاہیں گے کہ حکیم صاحب کو علاج بتائیں، اور اسی کے لیے آپ نے ویڈیو دیکھنی بھی شروع کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا علاج کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان اسباب پر خاص توجہ دیں۔ جب تک آپ ان اسباب کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ان برے ماحول سے، بری عادتوں سے، برے حالات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی اچھا ماحول ڈھونڈیں، اچھے دوست ڈھونڈیں، تاکہ آپ کی توجہ زیادہ تر دوسرے کاموں کی طرف ہو۔ اس کے ساتھ آپ علاج بھی کریں،
بہت ہی آسان سا علاج آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے، املی کلاں یہ پنساری سے آپ کو مل جائے گی، اس کو ہلکا بریاں کر لیں. آپ نے 10 گرام یہ لے لینی ہے. ستاور یہ آپ نے 20 گرام لے لینی ہے. ان دونوں کو لے کر آپ نے اچھی طرح باریک صفوف بنا لینا ہے، اور پھر چمچ کا چوتھا حصہ نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح شام، اور اگر زیادہ تکلیف ہے تو 3 ٹائم صبح دوپہر شام استعمال کریں. بفضل تعالیٰ چند دن کے استعمال سے آپ کو اس تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو.